افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نواں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 27. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو اور تم یقین رکھو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اہل ایمان کو مختلف احکامات اور ان کے لیے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات اور قوانین اور ہدایات اپنے بندوں کو دی جائیں وہ امانتیں ہیں جن کو صحیح طور پر ادا کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ان احکامات کو اگر وہ نہیں ادا کرے گا یا صحیح طور پر نہیں ادا کرے گا تو یہ خیانت شمار ہوگی۔ یہ خیانت شمار ہوگی کہ خائن ہے، اس نے صحیح طور پر اس حکم کو نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے اندر موجود ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ جو تھے، انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بدعہدی کی، جبکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کافروں کا جو باہر سے آنے والے تھے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ یہودی تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، کہاں اچھا سمجھتے تھے مسلمانوں کو یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ اللہ نے اس موقع پر بھی ایمان والوں کو کامیاب کیا، باوجود اس کے کہ عرب کے سارے قبائل جمع ہو کے آئے تھے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان بدعہدوں کی بھی خبر لیجیے، جنہوں نے معاہدہ کر کے بدعہدی کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات صحابہ کرام تشریف لے گئے اور وہ ان کے قلعے تھے بڑے مضبوط، ان قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے 21 دن ان کا محاصرہ کیا،
21 دن تک. تو آخر کار وہ مجبور ہو گئے. تو جی ہمارے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہتے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اس لیے کہ یہودیوں کے کچھ قبائل کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ہوئے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن آگے جا کر انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، وہاں کے کفار کو بھی ساتھ ملا کر. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بھئی نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. جی پھر کیا ہوگا جی ہمارے لیے؟ فرمایا کہ تم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے نا، تمہیں وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے تھے پہلے ہی. تو آپ نے فرمایا کون سے فیصلہ کرا لیں، جو وہ فیصلہ کریں گے. کہنے لگے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے متعلق فیصلہ کریں گے نا، وہ ہمیں منظور ہوگا. وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حق میں شاید نرم فیصلہ کریں، اس لیے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال وہاں رہتے تھے، ان قبیلے والوں کے قریب، اور ان کی زمینیں اور جائیداد بھی وہاں پر تھی، جس کی وجہ سے ان کا آنا جانا وہاں پر تھا اس علاقے میں. تو تجارتی معاملات اور کاروباری معاملات بھی چلتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ذرا چکر لگا کے آؤ ان کے پاس، ان سے بات کرو، سمجھاؤ کہ تم نے ایک تو بدعہدی کی، پھر جو ہے نا جب ہم آئے تو تم نے گویا کہ یہ بھی ایک مقابلہ ہے، مقابلہ کیا تم نے ہمارا، اب ہم نے قابو پا لیا تو ہم کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے، پھر تم کہتے ہو نہیں فیصلہ بھی ہمارا ہی ہوگا. یہ تو بات نہیں ہے نا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے ان کے پاس، تو وہ سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مانتے ہیں، تو حضرت سعد کیا فیصلہ کریں گے ہمارے لیے؟ آیا کچھ ہمارے لیے خیر کی بات ہوگی یا کیا ہے؟ یا ہمیں چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کو مطلقاً چھوڑنے کی بات نہیں ہے. یہ جنگجو لوگ جو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا. ہاں جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، باقی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کہ جی ہمارے بارے میں پھر کیا فیصلہ کریں گے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا، بس کیا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. اشارہ کرتے ہی ان کو احساس ہوا کہ مجھے یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، کیونکہ میں تو ان کو منانے کے لیے آیا ہوں اس بات پر کہ یہ ان کے فیصلے پر راضی ہوں، میں فیصلہ بتانے کے لیے تو نہیں آیا. تو میں نے اشارہ کر دیا کہ تمہاری گردن اڑانی ہے، یہ تو غلط ہو گیا. یہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے جو میں ان کو بتا رہا ہوں. بس بڑے نادم ہوئے اور وہیں سے اٹھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. کہا جی یہ میری سزا ہے، اب میں مجرم ہوں، جو میرے متعلق فیصلہ کیا جائے گا مجھے منظور ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے نا ایمان.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں کہ گناہ پر قائم نہیں رہتے. انبیاء وہ ہیں کہ گناہ ان کے پاس آتا ہی نہیں. صحابہ کرام وہ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر باقی نہیں رہتے، جب تک معافی نہ کرا لیں سکون سے بیٹھتے ہی نہیں، اپنے آپ کو باندھ دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی سزا خود ہی تجویز کی ہے. اگر یہ سیدھا میرے پاس آ جاتے نا اور آ کر یہ ساری بات مجھے بتاتے تو میں بھی ان کے حق میں اللہ سے استغفار کر دیتا. اور قرآن مجید میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ یہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اگر یہ اللہ سے استغفار کریں اور آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں اور آپ بھی ان کے حق میں استغفار کریں تو اللہ ان کی مغفرت کر دے. یہ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، استغفار خود تو کر رہے تھے، میں بھی تو آ کر دیتا، معاملہ ختم ہو جاتا. اللہ اکبر. اب اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، نماز کے وقت نماز کی طرف آ جاتے پھر ادھر ہی، ضرورت پڑنے پر قضاء حاجت کے لیے جاتے پھر ادھر ہی. 6 سے 7 روز ایسے ہی گزر گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو. پھر اگلی آیت میں فرمایا یہ مال، یہ اولاد، یہ سب آزمائش ہے، آزمائش. یہ ان کی وجہ سے کیا نا کہ ان کی جائیداد اور مال وہاں پر تھا. تو فرمایا کہ یہ بھی آزمائش ہے. بسا اوقات یہ مال بھی انسان کو پھنسا دیتا ہے، اولاد بھی انسان کو پھنسا دیتی ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. ان اللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. کوئی نہیں جو ہونا تھا اللہ سے اجر لینا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اب حکم آ گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے توبہ کر لیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس آپ کی توبہ قبول ہوگی. عرض کرنے لگے کہ نہیں، ایسے نہیں، جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں نے نہیں جانا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا. تو پھر جو ہے وہ تو جو اللہ اور اس کے احکامات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے. ان پر عمل کرنا، انہیں اپنی زندگی میں لانا، جس طرح وہ فرمائے اسی طریقے سے کرنا، یہ امانت ہے. دین اسلام کے اندر جو امانت کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر امانت کیا ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاں رکھی ہے تو اس کو پوری واپس ادا کر دو، یہ امانت ہے. یہ بھی امانت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن دین اسلام میں امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک تو اس آیت سے اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امانت کیا ہے. اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر یہ جو عہدہ ہیں، یہ کسی کو دینا، یہ بھی امانت ہے کہ لائق آدمی کو ہی وہ عہدہ دینا چاہیے، نالائق کو نہیں. جو جس کا اہل نہیں ہے اس کو جب وہ عہدہ دیا جائے تو قرآن مجید میں اس کو بھی خیانت کہا گیا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتے ہیں
امانتیں امانت والوں کے سپرد کیا کرو، امانتیں امانت والوں کے سپرد کیا کرو، عہدے غیر لوگوں کو نہیں۔ سمجھ رہا ہے ایک انسان کہ فلاں آدمی اس عہدے کا اہل نہیں ہے، لیکن پھر وہ اسی کو ووٹ دیتا ہے، اسی کی حمایت کرتا ہے، یہ بھی خیانت کرتا ہے، یہ بھی خیانت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جب کوئی آدمی کسی سے مشورہ کرے، جب کوئی آدمی کسی سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یا یہ بھی ہے یہ بھی ہے، دونوں آپشن ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ اس نے اس کو مشورہ دے دیا یہ کرو یہ نہ کرو، فرمایا یہ جو اس نے تم سے مشورہ کیا ہے یہ امانت ہے، لوگوں کو بتاتے نہ پھرو کہ یہ میرے پاس مشورے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تم سمجھتے ہو کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے وہی چیز اس کو بتاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تمہارے ایک بھائی نے تم سے مشورہ طلب کیا، تم سمجھتے ہو کہ فلانا کام اس کے لیے بہتر ہے اور فلاں بہتر نہیں ہے، تم نے بتانے میں دوسری طرف اشارہ کیا جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، فرمایا فقد خنتہ، آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ بھی خیانت میں ہے کہ آپ نے اس کو درست مشورہ نہیں دیا۔ درست مشورہ دینا، اپنے ذہن کے مطابق جو تم صحیح سمجھتے ہو وہ اس کو بتانا ہے۔ پہلے بھی غالباً کسی موقع پر میں نے ذکر کیا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، تو حضرت اس سے کسی وجہ سے تنگ تھے۔ وہ اس زمانے میں وہ جو ٹیپ ریکارڈر اور وہ چیزیں نئی نئی آئی تھی وہ چلاتا رہتا تھا اونچی اونچی آواز سے، اس طرح اب بھی بعض لوگوں میں ہوتا نا اونچی آواز سے گھر میں چلا دیتے، تو حضرت اس سے بہت تنگ ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کاش یار یہ مکان بیچ دینا تو ہم لے لیں تاکہ اس مسئلے سے نجات ہو جائے، یہاں اللہ اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، دینی مجلس ہے، اللہ والے لوگ آتے ہیں، تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں۔ اب دیکھیں نا پارک میں شادی ہو رہی ہے، اتنے ڈھول ڈھمکے ہوں، مسجد میں مسئلہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اگر بالکل ساتھ والی دیوار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو اور مشکل ہو جاتی۔ تو ایک آدمی وہاں پر بیٹھا، اس نے کہا اچھا، وہ گیا ان کے پاس، اس سے گپ شپ لگائی اس پڑوسی سے، اور اس کو تیار کیا، آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ اس مکان کو بیچ دے، کہیں اور چلا جائے۔ چند دن کی محنت سے وہ بندہ تیار ہو گیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ کس سے مشورہ کر لیں؟ ان کا یہ جو میرے پڑوسی ہیں نا حضرت تھانوی، ان سے مشورہ کروں گا، یہ نیک آدمی۔ اس نے دل میں کہا بس کام بن گیا، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں، اور اس نے مشورہ بھی ان سے ہی کرنا ہے۔ جب وہ مشورہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت نے کہا تیرا یہاں رہنا بہتر، تم یہاں رہو، نہ جاؤ یہاں سے۔ وہ اگلے دن گیا، اس کو کہتا کہ میں نے نہیں مکان بیچنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا حضرت سے مشورہ کیا، حضرت کہتے ہیں نہ جاؤ، ادھر رہنا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ادھر حضرت نے خود کہا کہ یہ مکان بیچ جائے، ہم اس سے تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور جب یہ مشورہ کرنے کے لیے گیا تو حضرت کہتے ہیں نہ بیچو، تم ادھر ہی رہو۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ آیا، کہنے لگا حضرت آپ، وہ آدمی آیا تھا مشورے کے لیے، ہاں جی وہ تو کہہ رہا تھا میں نے بیچنا ہے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے تھے، تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں بیچنا؟ اور میں بھی دیکھو، ایک ہے میری چاہت اور ایک ہے اس کا مشورہ، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ میری چاہت آج بھی یہی ہے کہ یہ چلا جائے، کیونکہ ہمیں تنگ کرتا ہے، اس کو ہم نے بہت سمجھایا، نہیں باز آتا۔ وہ آیا تھا میرے پاس مشورے کے لیے، اس نے مشورہ یوں میرے سے طلب کیا کہ آپ بتائیں میرا یہاں رہنا بہتر ہے یا فلاں جگہ مجھے مکان مل رہا ہے وہ بہتر ہے۔ تو میں نے سوچا اس کے حق میں یہاں رہنا بہتر ہے،
کیوں؟ اس کے پڑوسی ہیں ہم، اس کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں اس سے تکلیف ہے نا، اس کو تو ہمارے سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور جہاں یہ جانے کا کہہ رہا ہے وہ ارد گرد والے بندے اس کو بہت تنگ کریں گے۔ یہ جس دن اس نے ایک دن بھی چلائی نا، انہوں نے اس کو چپیٹے بھی مارنی آگے، تو اس کا وہاں جانا بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تیرے لیے یہاں رہنا بہتر ہے وہاں رہنا، پر میں مشورہ غلط دے کر اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بالکل، تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے، فرمایا وہ بھی امین ہے، وہ بھی امین ہے کہ وہ مشورہ دیں جو اس کے حق میں بہتر ہو، نہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بہتر کہ جو مجھے کون سا اچھا لگتا ہے، میرا کام کہاں سے نکلے گا، نہ جب وہ دوسرا مشورہ طلب کرے تو وہ مشورہ دیں جس میں اس کا فائدہ ہو۔ اور مشورہ تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے بات کرے، جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور بات کرنے سے پہلے اس نے صرف دائیں اور بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، پھر اس نے بات کی، فرمایا وہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، دائیں بائیں اس نے دیکھا ہے کہ میری یہ بات کوئی اور نہ سنے۔ فرمایا یہ بات بھی اگر تم کرو گے تو یہ بھی خیانت میں آئے، یہ بھی خیانت میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی سے تمہاری کوئی بات طے ہو گئی، مثال کے طور پر یہ مزدور ہے جی، میں 8 گھنٹے کام کروں گا، دفتر میں اس نے بات کی 8 گھنٹے میں کام کروں گا تمہارے یہاں، اب 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ بھی خیانت میں، یہ بھی خیانت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت کو پورا کرنا نہیں ہے اس کا ایمان کامل کبھی نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق کی علامتوں میں یہ بات بتلائی گئی کہ جب تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو تمہاری آپس کی امانتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز تم رکھتے ہو، جا کر کوئی بات تم کر لیتے ہو، مشورہ ہو جاتا ہے، کسی سے معاہدہ طے ہو جاتا ہے، وہ تمہاری آپس کی امانتیں، اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہی ہو کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے جو انسان جوتی کا ایک تسمہ لے لے یا 2 لے لیں کہ چلو جوتی کو باندھنا ہے، فرمایا کہ یہ تسمہ بھی جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سب کا حق ہے جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتا۔ جب تقسیم ہو گیا تو کسی ایک کا ہے، جب تک تقسیم نہیں، یہ خیانت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں غلام تھا، غلام، اس کو کہیں سے تیر آ کے لگا اور وہ مر گیا۔ لوگ کہنے لگے جی مبارک ہو شہادت، یہی شہید ہوا ہے کہ کہیں سے تیر آ کے اس کو لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو جنت کی مبارکیں دے رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی ایک چادر ہے جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی تھی، جو مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا، کہ تقسیم ہوتا اور پھر اس کو چادر دی جاتی نا، اس نے تقسیم سے پہلے چادر لے لی تھی۔
فرمایا خیانت کی تھی، میں دیکھ رہا ہوں وہ آگ بن کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تم جانتے نہیں ہو خیانت کتنا بڑا گناہ، پھر خیانتیں کرتے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یقین رکھو کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. کہ انسان مال کمانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. نمازیں بھی جا رہی ہیں، باقی کام بھی جا رہے ہیں، کہ ٹائم ہی نہیں. اولادکم، اولاد انسان کے لیے ذریعہ آزمائش. کہ انسان کہ کیا کریں جی، اولاد کہہ رہی ہے، بیٹی یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ماننا پڑتا ہے. فرمایا کہیں دیکھ لینا، کہیں تمہیں یہی جہنم کی آگ میں نہ پھینکوا دے جا کے. اگر تم ہمت اور محنت کرو گے، غلط کام نہیں کرو گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں پھر بہت بڑا اجر ہے جو تمہیں دیا جائے گا، بہت بڑا اجر ہے جو تمہیں دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے بچائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو ہر موقع پر اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.